رانا مقبول صاحب سر آپ کو بھی ڈسکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے متفقہ طور پہ یہ نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آیا، لیکن جو ماضی میں مریم نواز شریف جو آپ کی جماعت کے تحفظات تھے باپ پارٹی کے حوالے سے، ہمیشہ یہ کہتے آئے باپ والوں کو جہاں سے حکم ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، تو ابھی کوئی ریزرویشنز تو ہیں آپ کی ان کے حوالے سے؟ نہیں، ابھی تو کانسنٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے، کوئی سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، اپنی سینئر کمانڈ کو کنسلٹیشن کے بعد دیا ہوگا اور اپنے قائد کو کنسلٹ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی کنسلٹ کیا ہو. تو ویوز بھی بدلتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان ریلیشن شپ کا اور ویوز کا ایک میٹامورفوسس کا پروسیس چلتا رہتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو بات کہہ دی اسی پہ اڑے رہنا چاہیے. تو اللہ میرا خیال میں بہتر کرے گا. جیسے ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بندہ کریٹو بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اور مے بی ہی از ایبل ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان سروس آف دا پیپل. امید تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میرے سے آپ پوچھیں، حالانکہ یہ ہماری گورنمنٹ کا بڑا رول ہے، میں اس امینڈمنٹ کے ہی خلاف ہوں آئین میں، بیکاز جو بنیادی طور پہ جو اس کا ایک طرح سے ہائپوتھیسس ہے اور خاص طور سے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے اس میں کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور جہاں جہاں بھی کامن ویلتھ کنٹریز میں یہ سسٹم کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے، کسی جگہ کیئر ٹیکر کا سسٹم نہیں ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور سے ہمیں ضرورت ہے کنٹینیوٹی کی اور پریڈکٹیبلٹی کی. کیئر ٹیکر کے آنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے، اور جو نیا آدمی آتا ہے اسے سمجھ نہیں 1.5-2 مہینے لگ جاتے ہیں، تو 3 مہینے میں وہ کیا کرے گا. تو بہرحال ایک ان نیچرل سی یہ ہے ارینجمنٹ جو رکھ لی گئی ہے آئین میں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں اور شاید مہمان صاحب کو ساتھ لے کے ہم موو کریں کہ جی اس کو آپ چھوڑیں، آپ جائیں اوریجنل ماڈل پہ. اور جو لوگ آتے ہیں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ اتنی ٹرسٹ وردی ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر شک نہ ہو. بالکل ظاہری بات ہے وہ کوئی ٹیمپرنگ کر رہی ہے، کوئی بیڈلنگ کر رہی ہے. جب انڈیا جیسے ملک میں ایسے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ٹوٹل جو ایک طرح سے غلط فہمی کی فضا ہے اس کو دور کیا جائے اپنے کنڈکٹ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو یقین دلا کے ایمانداری سے آگے بڑھیں گے. بالکل سر، یہ نیت سب کی ہو تو پھر دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہمارے اس ملک میں. وہ یہ آج اختر مینگل صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بدقسمتی سے ماضی سے سبق نہیں سیکھا جو پچھلے آمریت کے دور میں آپ کے ساتھ ہوتا رہا، اور آج آپ نے ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے. تو آپ بڑی سخت زبان بھی استعمال کی گئی، شکوے شکایت بھی کیے گئے. تو کیا کہتے ہیں آپ کے اتحادی تھے، ان کو ہی اعتماد میں لے لیتے؟ دیکھیں وہاں کو لوکل اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب وہ زاری صاحب چیف منسٹر تھے وہاں، اس وقت بھی اختر مینگل صاحب کا کوئی بہت زیادہ غلط فہمی ہوئی تھی. یہ لوکل جو ان کا ٹرائبل انٹریکشن جو ہوتا ہے اس میں کبھی نہ کبھی کوئی ڈس ایکویلیبریم، کوئی امبیلنس ہو جاتا ہے. باقی ساری پارٹیز نے تو ویلکم کیا ہے اس کو، انوار کاکڑ کو. ان کا کوئی ریزرویشن ہو، میں نے کہا تھا پیسج آف ٹائم وہ دور ہو جائے گی. اگر ابھی تو انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے، ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کے بعد، پرسویشن کے بعد، اور ان کے جو بھی اس کے بارے میں اشکال ہیں ان کو سالو کرنے کے بعد مسئلہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے اختر مینگل صاحب آپ کو ایسے؟ تو سینیٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ بڑی انہوں نے بار بار شکایت کی ہے کہ ہم پہ تو آپ نے دروازے ہی بند کر دیے. دیکھیں اس طرح ہے، وہ obviously اگر ان کا آپس میں کوئی پرانا ہوتا ہے، you can't make everybody happy، ٹھیک ہے. لیکن overall I think جنرلی آئی تھنک دس نیم، اس ایک نام کے لیے جو پرائم منسٹر کا نام ہے اس کے لیے جب انوار صاحب کا نام آیا ہے، سو دیٹس مطلب لیٹس پٹ لائک دس، میرے لحاظ سے اٹس اے گڈ نیم. اگر آپ مجھ سے انڈیویجول، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، یہ ایک اچھا انسان ہے اور اچھا انٹلیکچولی وہ بندہ ہے. پرابلم یہ کہ اب آگے دیکھنا یہ کہ اپنے ساتھ یہ ٹیم کیا بناتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے اور اچھی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں صرف ویسٹ منسٹر اس کی جو وہ ماڈل ہے صرف وہ نہیں، دنیا میں کہیں بھی کیئر ٹیکر کرنے کے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک موقع آیا تھا مارچ میں، فیبری میں ایک موقع آیا تھا کہ 2 اسمبلیاں وقت سے پہلے ڈیزالو ہو رہی تھیں. ان 2 اسمبلیوں کو کہ الیکشنز نہ کروانے کے لیے ان کا جو سب سے بڑا جو جس پہ ان لوگ سب نے اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا
کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ پنجاب میں جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور کے پی میں دو حکومتیں نیچے بیٹھی ہوں گی تو آپ کیسے الیکشنز کروا رہے ہوں گے؟ اگر اس وقت الیکشنز ہو جاتے اور وہ آئین کے تحت ہو جاتے، وہ آئین کے تحت ہو جاتے، وہاں پہ آئین کو بھی تباہ کر دیا، رگڑ دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس وقت آئین کو نہ رگڑتے، ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ماڈل ہو چکا ہوتا کہ ہم کہتے کہ یار یہ پائلٹ سٹڈی بھی ہو گیا، اور اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، تو وہ ہو جاتا اور پھر ہمیں شاید آگے جا کے کیئر ٹیکر کی ضرورت نہ پڑتی. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ کیا ہم اتنے امیچور ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ کیئر ٹیکر کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے خراب ہیں کہ وہ لوگ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر اعتبار نہیں ہے. لیکن اعتبار کیوں نہیں؟ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو کام کرتے ہوئے تو وہاں ہم سیویئر بائسزم دیکھتے ہیں، اور ہر ایک نے یہ بائسزم دیکھی ہے. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان تحریک انصاف، اپنے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی بائسزم دیکھی ہے، اپنے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بائسزم دیکھی ہے، اپنے وقت میں. یہ بائسزم کی وجہ جو ہے نا، ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اب اس کے لیے ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمارے اختلافات ہیں، رہیں گے، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہماری فرق ہے، تو ہماری وہ آئیڈیالوجیکلی ہم ڈیفرنٹ رہیں گے. لیکن ہمیں پولیٹیکل اسٹرینتھنگ کے لیے ہمیں کٹھے مل کے کار کریں. اب اس میں چاہے میں بات کروں تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، افسوس کی بات یہ، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کیسے بیٹھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں آج کل، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج کل حالات یہ ہے کہ وہ شخص جو پی ٹی آئی کے جھنڈے بیچ رہا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. بالکل 14 اگست میں نگران حکومت کی جانب سے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، وہ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ مطلب آپ کیا چیز کر سکتے ہیں؟ مطلب دس از، میں اس کو فاشزم بھی نہیں کہہ سکتا. آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک آدمی ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی وہاں سے روزی، آپ اس کو وہ بیچنے بھی نہیں دیتے ہو. اتنے بھی کوئی وہ نہیں ہے. میں رانا صاحب سے اس کا ضرور جواب لے لوں. رانا صاحب، آپ ظاہری بات ہے آپ اس وقت لاہور میں، پنجاب حکومت کی جانب سے، وہ بھی نگران حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. جشن آزادی ہے، لوگوں کو گھٹن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، گھٹن کا احساس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے پرچم کے ساتھ اپنی، ان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے، چاہے آپ ہیں، ایم کیو ایم ہے، دیگر پارٹیز ہیں، تو اپنی مرضی کی پارٹی کا بھی جھنڈا ساتھ لگا لیں. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے. یہ میرے نوٹس پہ نہیں آیا، میں بھی دیکھتا ہوں، اور I'll get across to the people کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، ان کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب شروع ہوئے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ کو یاد ہے پہلے دن جو ہے شہباز شریف صاحب نے، لیڈر آف دی اپوزیشن، نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم بیٹھے، ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، تو ادھر سے جواب بڑا سخت آیا، اور پھر بھی آیا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں. تو اس طرح سے ایک ہیٹرڈ اور اسٹرینجمنٹ کی فضا اتنی ڈیپ ہوتی گئی کہ وہ جو ہے گیپ، وہ برج نہیں ہو سکا. البتہ اب اگر ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے تو دیکھیں اس میں پھر ضرور کس آزمائی کرنی چاہیے. اور ایک پولیٹیشینز ہیں، آپس میں دشمنان تو نہیں ہیں. جب تک پولیٹیشین تو ایک پلیٹ فارم پہ ایمانداری کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے، رسپیکٹ آف اپوزیشن اور گورنمنٹ، تب تک یہ معاملات جو ہے یہ الجھتے جائیں گے. اس لیے نفرت کو محبت میں بدلنا چاہیے اور کمیونیکیشن کے چینل کھولنے چاہیے، تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نہیں یہ کیا جاتا تو پھر کمپلیکیشن تو بڑھتی جاتی ہیں. بالکل. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسے سٹیپ ضرور لے لینے چاہیے. باقی جو ان کے مقدمات ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اب وہ لیگل بیٹل چل رہی ہے، جو ہوگا کورٹوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پالیٹکس میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کے راستے جو ہے بات چیت کی، آپ کے دروازے کہنے کھلتے بات چیت ہونی چاہیے. بالکل بالکل، یہ بڑی اچھی ہے سر، آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. شاید 14 اگست ہے، اور اگر یہی جذبات سیاستدانوں کو، مزید ہم بات کریں گے، یہی جذبات اگر رہتے ہیں تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 14 اگست بھی ہے، جشن آزادی بھی ہے، اور سیاست میں مفاہمت کا کلچر بھی اگر فروغ پاتا ہے تو پاکستان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اس میں مزید ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.